میں حیدرآباد کی عوام سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں اور ساری ہندوستان کی بھی جنتا سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جنتا اچھے لیڈر کو دیکھ کر کے ووٹ کرے، یہ نہ دیکھے کہ یہ ہندو ہے یا یہ مسلمان ہے۔ اب اس وشے میں حیدرآباد میں پچھلے 40 سالوں میں جو بھارتیہ جنتا پارٹی کے اسٹیبلش ہونے کی تاریخ ہے، یا پہلی مرتبہ جب بھارتیہ جنتا پارٹی سے 1984 میں ممبر آف پارلیمنٹ چنے گئے تھے اور ایم آئی ایم سے صلاح الدین پارلیمنٹرین چنے گئے تھے لال کرشن اڈوانی جی کے ساتھ، تو تب سے لے کر کے آج تک حیدرآباد میں ایم آئی ایم ہی کام کرتی آئی ہے۔ سوال یہ ہے کہ اسلام کے نام پر مسلمانوں کو بیوقوف بناتے ہوئے اور بابری مسجد کے نام پر مسلمانوں کو بیوقوف بناتے ہوئے کام کرنے والے صلاح الدین اویسی یا اسد اویسی وغیرہ یہ نہیں بتا سکتے عوام کو کہ انہوں نے بابری مسجد کے لیے تو آوازیں اٹھائی، لیکن خود اپنے شہر حیدرآباد کی چار مینار کی مسجد کو کبھی بھی وہ کھلانے میں دلچسپی انہوں نے نہیں دکھائی۔ وہیں پر وہ علماء اکرام کو تو کہتے ہیں کہ بھئی یہ تمہارا کام نہیں ہے، سیاست کرنا ہمارا کام ہے، اور وہ علماء اکرام اور مسجدوں کے اماموں کے حق چھین کے مسجدوں میں گھس کر کے ایک سود خور ہونے کے باوجود بھی مسجدوں میں گھس کر کے بیان بھی کر دیتے ہیں، دعا بھی کر دیتے ہیں، جبکہ قرآن تو کہتا ہے کہ سود خور سے اللہ تعالیٰ کی اور رسول اللہ کی جنگ ہے۔ تو میں ہندوستان کے سارے علماء کرام سے مسلمان کرام سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کیا ہندوستان کے انتخابات جو ہیں وہ کیا دین کے اساس پہ ہوتے ہیں؟ اور اگر دین کے بھی اساس پہ ہوتے ہیں تو جس اسد اویسی سے اللہ اور رسول اللہ جنگ کر رہے ہیں اس کے خلاف اس کے ساتھ کھڑے نا تو مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا گناہ کے عمل میں ساتھ دینے کے برابر ہے۔ اور وہیں پر اگر موجودہ وقت کی اگر سیاست میں حیدرآباد سے اگر مادھی لتا اگر کھڑی ہے جو بی جے پی کی کینڈیڈیٹ ہے، جن کا کوئی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں ہے، لیکن پچھلے 40 سال کے عرصے میں جو انہوں نے جس انداز میں مختلف موضوعات پر بات کی ہے، مدعے اٹھائے ہیں، ایک خاتون ہوتے ہوئے، لیڈیز ہوتے ہوئے انہوں نے جس انداز میں بات کیا اور ان کو ایم آئی ایم کے سوشل میڈیا کے ان سے جو گھٹیا انداز میں جو ان کو ان کی کھلیاں مذاق اڑانے کی کوشش کی گئی ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ جو مادھوی لتا نے جو سوالات کیے ہیں اس کے جواب دینے کی تو ان کی ہمت نہیں ہے، 1:1 ڈیبیٹ کرنے کی تو ہمت نہیں ہے، لیکن ان کے خلاف گھٹیا اور گندی قسم کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ حالانکہ میرے نظر میں تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ اسد اویسی جہاں پر مین اسٹریم میڈیا میں بیٹھ کر کے جو ہے نا یہ کہتے ہیں کہ ہندوستان میں ایک باحجاب خاتون کو پرائم منسٹر میں دیکھنا چاہتا ہوں، تو آپ کو شرم آنی چاہیے۔ تم دوسری خواتین تو دور کی بات ہے، اپنے گھر کی اپنی بیوی یا اپنی بیٹی کو جو ہے نا اپنی سیٹ دے کر کے سکندرآباد سے لڑنے کی تم میں ہمت نہیں ہے یار۔ تو میں یہ بات بھی حیدرآباد کے اور ہندوستان بھر کے علماء کرام سے مفتیان کرام سے جاننا چاہتا ہوں کہ کیا ایک سود خور کو مسلمان ووٹ دے کر کے اپنا رہنما یا رہبر چن سکتے ہیں؟ اور کیا ایک غیر مسلم کو ووٹ دینا نہیں چاہیے؟ کیا ہندوستان کی جمہوریت میں کانگریس یا سماجوادی پارٹی یا آر جے ڈی یا ترنمول کانگریس یا دیگر کئی ایک پارٹیاں ہیں جس میں غیر مسلم لیڈران خدمت انجام دیتے ہیں، تو کیا ان کی خدمات سے فائدہ اٹھانا غلط ہے؟ اس سلسلے میں علماء کرام کیا کہنا چاہتے ہیں مجھے جواب دیں۔ اور حیدرآباد کی عوام سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اسد اویسی کے مقابلے میں جو لیڈی کھڑی ہے مادھوی لتا، وہ لاکھ درجے بہتر ہیں آنیسٹی میں، وہ لاکھ درجے بہتر ہے اپنے فیئر پبلک کے سامنے اپنے ایمبیشنز کو بتانے میں۔ وہیں پر اسد اویسی اس معاملے میں صرف مین اسٹریم میڈیا کو لے کر کے اس کے ذریعے جو ہے نا گیلری شو کر رہے ہیں۔ اور میں یہ بھی چیلنج کروں گا کہ اسد اویسی یہ ثابت کرے عوام کو کہ زندگی میں انہوں نے کبھی اپنے پیسوں سے جو ہے نا کوئی میڈیکل کالج یا پھر ہاسپٹل یا پھر کوئی ڈگری کالج انہوں نے اگر بنایا ہے، جبکہ میڈیا پر اسد اویسی کے سپورٹ میں ایک جھوٹی خبر پھیلائی جا رہی ہے، جس پر ہم چیلنج کر کے کہنا چاہتے ہیں کہ اسد اویسی کا یہ ثابت اسد اویسی زندگی بھر نہیں کر سکتے کہ انہوں نے کوئی میڈیکل کالج یا پھر انہوں نے کوئی جو ہے نا ڈگری کالج بنایا ہے، باوجود اس کے کہ یہ بیرسٹر ہیں۔ لیکن یہ شخص تو تعلیم یافتہ طبقے سے، تعلیم یافتہ ایجوکیٹڈ فیلڈ کے یوتھ سے ہی نفرت کرتا ہے، یہ چاہتا ہے کہ حیدرآباد کے مسلم عوام جو ہے نا ان کے غلام بنی رہے، اور اس بات کا صرف ڈر دکھاتے ہیں کہ بھارتیہ جنتا پارٹی تمہارے ساتھ یہ کر دے گی، یہ کر دے گی۔ تو پچھلے 10 سال کے پرائم منسٹر نریندر مودی کے ٹینیور میں دور میں مسلمانوں کو ایسا کون سا بہت بڑا جو ہے نا نقصان ہوا جو نقصان انہوں نے نہیں پہنچایا؟ یہ بات کا جواب عوام بہتر دے سکتی ہے۔ فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ مذہبی بنیاد پر اگر ایک انسان کو اگر ووٹ دینے جا رہے ہیں تو وہ مذہبی طور پر بھی اللہ اور رسول اللہ کا دشمن ہے اور جنگ کر رہا ہے، اور کیا ایک مسلمان اس انسان کو ووٹ دے سکتا ہے جس سے اللہ اور رسول اللہ جنگ کر رہے ہیں؟ آپ اس بات کو غور سے سوچیں اور جواب دیں۔ میرا ووٹ مادھوی لتا کے لیے، ایک بہتر لیڈر کے لیے یا ایک ابھرنے والی دیگر لیڈر کے لیے جن کا پولیٹیکل کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے۔
اور ایک عورت کا مقابلہ اس مرد سے ہے جس کا خاندان نسلیں جس کی سیاست میں راج کر رہی ہیں اور مسلمانوں کی غربت کا نام لیتے لیتے خود امیر ہو گئے، لکھپتی ہو گئے، کروڑ پتی ہو گئے، جس کی دولت کا اندازہ ہندوستان کے 10 پرائم منسٹر کی بھی دولت سے زیادہ ہے۔ یہ میرا چیلنج ہے، اگر اسد اویسی میں دم ہے تو منسٹری میڈیا میں آ کر کے بولے کہ ہاں میرے پاس جتنی بھی سمپتی ہے موویبل اور اموویبل ایسیٹس اس کی جو ہے نا جانکاری کریں، جانچ کریں۔ السلام علیکم، یار زندہ صحبت باقی، ہندوستان زندہ باد۔